الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله العظيم. سورہ واقعہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. قرآن مجید کا ایک اہم موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، تاکہ اس انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جڑ جائے، اپنے پالنے والے سے جڑ جائے، اپنے مصور سے جڑ جائے، اپنے محسن سے جڑ جائے. آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے جہاں امت مسلمہ میں اور کمزوریاں آئی ہیں، وہاں ایک کمزوری یہ بھی آئی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتی. قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر سے اس کا تعلق کٹ چکا ہے. پڑھنے کی حد تک ایک طبقہ پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اکثر مسلمان نہیں جانتے. الحمدللہ یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہم اپنے اساتذہ کے اندر اور اپنے عملے والوں میں کیسے قرآن سے تعلق جوڑ سکیں. اب مجھ سے کوئی کہتا ہے تنخواہ بڑھاؤ، میری تنخواہ کچھ کم ہے، تو میں کہتا ہوں چلو اب بڑھاتے ہیں. اس شرط پر 1000 روپے الاؤنس لگا رہے ہیں. یہ قرآن مجید سے تعلق کا الاؤنس ہے کہ روزانہ 1 پاؤ ترجمہ اور تفسیر دیکھا کرو گے، اور اس کا پھر ماہانہ امتحان اور جائزہ ہوگا. ایسے حدیث سے تعلق کم ہو گیا تو 1000 روپیہ حدیث سے تعلق الاؤنس ہے کہ آپ احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے، ماہانہ اس کا جائزہ ہوگا. ایسے امت مسلمہ اخلاق و کردار میں کمزور ہو گئی. وہ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو کہا کرتے تھے ہم جیسے بن جاؤ. آج ہم غیر مسلموں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے بن جاؤ. ہمارے اخلاق انتہائی گر چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اس سے کہ ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے کمزور ہو گیا ہے. تو اخلاق کا بھی 1000 الاؤنس مقرر کر دیتا ہوں. بیوی کی اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اس کا 1000 روپے کا الاؤنس، اور نماز کی پابندی الاؤنس، پگڑی الاؤنس، یعنی اس طرح تاکہ ان کے اندر اعمال صالحہ کا شوق بڑھے. تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید سے تعلق جوڑو. یہ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، رفتوں والی کتاب ہے، سکون دینے والی کتاب ہے. دنیا کی کتابیں بار بار پڑھو، پھر دل نہیں چاہتا پڑھنے کو، اگر زیادہ پڑھ لو اکتا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کو 1 بار نہیں 1000 بار بھی پڑھو، پھر بھی کوئی اچھا پڑھنے والا پڑھتا ہے تو دل میں سکون اترتا ہے اور دل چاہتا ہے یہ پڑھتا ہی چلا جائے. تو قرآن مجید سے تعلق جوڑو. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو اور اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں. ساری دنیا آج کہتی ہے اور جی ٹیکنالوجی پر دنیا کہاں پہنچ گئی، اور آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں قرآن و سنت کی.
ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے صفر پر کھڑی ہے، صفر پر۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعوت دیتے ہیں، آؤ دیکھو میری قدرتوں کو۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا غور تو کرو، تو سوچو تو صحیح، وہ پانی کا قطرہ، منی کا قطرہ جو ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، اس سے انسان تخلیق کرنے والے تم ہو یا میں؟ آج جدید ترین دور ہے، بڑے بڑے جہاز بن گئے، بڑی بڑی فیکٹریاں لگ گئیں، صنعتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کمپیوٹر آ گئے، پینٹین 1 2 3 4 پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، لیکن سارے کے سارے انسان مل کر ایک انسان، ایک معصوم بچہ اور بچی نہیں بنا سکتے۔ کسی گھر کے آنگن میں اگر یہ پھول نہیں ہے تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ یہ معصوم بچے ان کو دے سکے۔ یہ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ یہ خالق کون؟ یہ کروڑوں ماؤں بچوں کو ماؤں کے پیٹوں میں بنانے والا کون ہے؟ پھر ہر ایک کو الگ شکل دے رہا ہے، الگ آواز دے رہا ہے، الگ نقش و نگار دے رہا ہے، الگ انگوٹھوں کے نقش و نگار دے رہا ہے۔ کسی انسان کے انگوٹھوں کے نقش و نگار دوسرے سے نہیں ملتے، کسی کی آواز نہیں ملتی، کسی کی خوشبو نہیں ملتی، کسی کا چہرہ ایک انسان کو اپنے چہرے والا انسان پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس روحوں کے خزانے بے حساب، کربا کرب مخلوق یومیہ تیار ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکلوں کے خزانے، ایک خاندان میں 50 سال میں کتنے بچے بچیاں ہوتے ہیں؟ 50 سال کا عرصہ دیکھو، ایک 60 سال میں ایک انسان نانا دادا بن جاتا ہے، اپنے اولاد کو ہی دیکھے، اور پھر اگر اپنے والد کی اولاد دیکھے کہ میرے والد جو دنیا سے چلے گئے، والدہ چلی گئیں، ان کی نسل میں کتنے بچے بچیاں آئے، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ ان کا رازق کون ہے؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ ان کو سجانے والا کون ہے؟ ان کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، افرأیتم ما تمنون، فرمایا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ پانی کا قطرہ، اور وہ پانی کا جو قطرہ ہے منی کا، کہتے ہیں اربوں جرثومے ہوتے، ایک وقت میں جو منی نکلتی ہے، بات تو عجیب سی ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے، ایک وقت میں جو منی نکلتی ہے اس کے اندر اربوں جراثیم ہوتے ہیں، جس سے انسان ہر ایک سے الگ انسان بن سکتا ہے۔ یومیہ انسان کے جو جرثومے مرد کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ 50 کروڑ پیدا ہوتے ہیں، 50 کروڑ یومیہ، تو 2 دن میں 1 ارب ہو گئے، اور 1 مہینے میں 15 ارب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی فیکٹریاں جوانی سے بڑھاپے تک یہ جرثومے تیار کرتی رہتی ہیں۔ یہ کون تیار کرتا ہے؟ اللہ۔ ہے کوئی انسان جو ایک جرثومہ بنا سکے؟ اللہ تعالیٰ کتنے بنا رہے ہیں؟ ایک انسان میں یومیہ 50 کروڑ بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ افرأیتم ما تمنون، فرمایا یہ پانی کا قطرہ جو ٹپکتا ہے، والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب بچے کی تخلیق ہوگی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، حمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ کا امر ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے حمل ہو گیا۔ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، کیا تم تخلیق کرنے والے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ یہ دنیا میں اربوں انسان، ان سب کا خالق کون ہے؟ ان کا مصور کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟
ان کو آنکھوں کی عظیم نعمت دینے والا سوائے اللہ کے کون ہے؟ ان کو کانوں کو کان دینے والا کون؟ اور دل اور دماغ کی نعمت کس نے عطا کی؟ پھیپھڑوں کی نعمت کس نے عطا کی؟ اور گردوں کی نعمت کس نے عطا کی؟ اور ایک انسان نہیں، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ کبھی جانور ذبح کیا کرو، دیکھا کرو غور سے۔ آج تو ہم جانور ذبح ہوتا ہے تو بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں، بھاگا نہیں کرو، دیکھا کرو تفکر کی نیت سے کہ سبحان اللہ، یہ بکری کے اندر اللہ نے کیسے سسٹم بنائے ہیں، یہ مرغی کے اندر کیسے سسٹم بنائے ہیں، ہمارے اندر بھی کمی بیشی کے ساتھ ایسے سسٹم موجود ہیں۔ ان سب کو بنانے والا کون؟ آج کے جدید ترین دور میں بھی سارے جہاں کے سائنسداں مل کر ایک دل تیار نہیں کر سکتے، ایک گردہ نہیں بنا سکتے، ایک جگر نہیں بنا سکتے، ایک معدہ تیار نہیں کر سکتے، ایک حقیقی آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک کان اور ایک زبان کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، جب سب جہاں والے مل کر ایک آنکھ تیار نہ کر سکیں تو وہ رب کتنی عظمتوں اور شان والا ہوگا جو یومیہ کھرب آنکھیں تیار کر رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے اور درندوں کو بھی دے رہا ہے اور پرندوں کو بھی دے رہا ہے اور کیڑے مکوڑوں کو بھی دے رہا ہے۔ سارے جہاں والے مل کر ایک حقیقی دل نہیں بنا سکتے تو وہ رب کتنی عظمتوں والا، شان والا، قدرتوں والا، کبریائی والا، جو کھرب دل یومیہ پیدا کر رہا ہے، اور کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ ماں کے پیٹوں میں، اندھیروں میں بن رہے ہیں، اور اپنے مقام پر فٹ بھی کر رہا ہے، اور فٹنگ بھی ایسی ہے کہ 60 سال تک وہ فٹنگ آگے پیچھے نہیں ہوتی اکثر، الا یہ کہ اللہ کا مہاراج ہے۔ 60 سال سے دل اپنے مقام پر، ہم نے کتنے سفر کیے، کتنے دھکے کھائے اور کتنے کام کاج کیے، لیکن دل اپنے مقام پر فٹ ہے، اور گردے اپنے مقام پر فٹ ہیں، اور معدہ اپنے مقام پر فٹ ہے۔ ایک پیچ بھی نہیں ہے، اگر پیچ بھی ہوتے وہ کھل جاتے۔ گاڑیوں کی چیزیں اکثر گر جاتی ہیں، لائٹ گر گئی، یہ چیز گر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک کتنی عجیب و غریب مشینریاں اندر لگائی ہیں، ایک پیچ بھی نہیں ہے۔ اگر ویلڈنگ بھی ہوتی تو ویلڈنگ اکھڑ جاتی، ویلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کا سسٹم کیسے بنایا ہے، پوری زندگی کتنے کام کرتا ہے، اور کتنے مزدور دن کو مزدوری کرتے ہیں، اس ہاتھ سے کتنے دھکے لگتے ہیں، کتنے جھٹکے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر انسان اپنے اوپر غور کر لینا، اپنے رب کو پہچان لے۔ ہم اپنے کو نہیں پہچان رہے، ہماری آنکھوں میں 13 کروڑ کیمرے سائنسداں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لگا دیے۔ ارے ایک کیمرہ خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ 13 کروڑ کیمرے والے آنکھیں کیسے بن سکتی ہیں؟ ہمارے دماغ کے اندر کہتے ہیں بڑے سے بڑے کمپیوٹر سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ مواد آ سکتا ہے، یہ کمپیوٹر خود بخود نہیں بن سکتے۔ ان کی ہارڈ ڈسکیں، ان کی بڑی سے بڑی ہارڈ ڈسکیں دماغ کے ہارڈ ڈسکوں کے مقابلے میں صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا دماغ، اللہ اکبر، پوری زندگی کتنا کچھ سنتے ہیں وہ بھی محفوظ، کتنا کچھ دیکھتے ہیں شکلیں وہ بھی محفوظ، اور کتنا ہم جو ہے وہ لذتوں کو اخذ کرتے ہیں وہ بھی محفوظ، کتنی شکلیں دیکھتے ہیں وہ بھی محفوظ، اور دماغ کبھی اس کا شکوہ نہیں کرتا کہ اب آگے جگہ نہیں رہی۔ ہماری ہارڈ ڈسکیں کمپیوٹر کی کہتی ہیں اب جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دماغ، پھر کمپیوٹر کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، دماغ کی بجلی 24 گھنٹے آن ہے، رات کو اندھیرے میں بھی اٹھو
بجلی چلی گئی ہے لیکن دماغ کے کمپیوٹر کی بجلی رب کریم نے زندگی بھر کے لیے عام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کمپیوٹر تو ہمارا محتاج ہے، انسان کے چلانے کا محتاج ہے، اور یہ دماغ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے امر سے آن ہے اور پوری زندگی آن رہتا ہے۔ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں دماغ پھر بھی آن رہتا ہے۔ ایک جسم کے حصے پر سوتے سوتے جسم سن ہونے لگتا ہے تو دماغ آرڈر کرتا ہے جسم کو کہ کروٹ بدلو۔ یہ کروٹ کون بدلوا رہا ہے سوتے میں؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں ارے انسانوں، یا ایھا الانسان، ارے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کن چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، بیوی یاد ہے، شوہر یاد ہے، بیوی کو فکر ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، میں نے وہ کام نہیں کرنا جس سے شوہر ناراض ہوتا ہے، شوہر کو فکر ہے بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جس رب نے دنیا کی اربوں دلہنیں پیدا کی اور اربوں دلہا پیدا کیے، انسانوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ بیوی سے کتنی راحتیں اٹھاتے ہو، شوہر سے کتنی راحتیں ملتی ہیں، پھر نعمتوں کے انبار ہمارے دسترخوان پر وقفے سے آتے رہتے ہیں اور لذتیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ سب لذتوں کا خالق کون ہے؟ لذتوں کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ زمین سے غذائیں بنانے والا کون ہے؟ اور ان زمین کی جو ہے غذاؤں کے اندر انواع و اقسام کے وٹامن بھرنے والا کون ہے؟ غذائی اجزاء بھرنے والا کون ہے؟ امریکہ نے یہ غذائی اجزاء بھرے ہیں، اللہ نے فرمایا ایھا الانسان، ارے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کن چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے بنایا سجایا سنوارا، فسواک فعدلک، تجھے برابر کیا، اعضاء کو ایک ترتیب سے بنایا، بے ہنگم نہیں بنایا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ذرا دیکھو، شہادت کی انگلی برابر ملے گی، اس کے ساتھ والی انگلیوں کا ڈیزائن بھی ایک ہی ملے گا، اور آخر میں چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھوں کا ڈیزائن بھی ایک ہی بنایا۔ کس نے بنایا ہے؟ 3 اندھیروں میں ہی بن رہے تھے، باپ کی انگلیاں علیحدہ، بیٹے کی علیحدہ، بیٹی کی علیحدہ، اور پوتوں نواسوں کی انگلیاں علیحدہ، لیکن دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر برابر تناسب کس نے رکھا ہے؟ رنگ بھی برابر رکھے، تناسب بھی برابر رکھا۔ پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھ لو، باپ کے علیحدہ ہیں، بیٹے کے علیحدہ ہیں، لیکن ایک تناسب سے بنایا ہے، بے ہنگم نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رب کریم کو بھول گئے۔ آج ہر ایک کی فکر ہے شوہر ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، دوست ناراض نہ ہو جائیں، اور افسر ناراض نہ ہو جائیں، حکمراں ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن جس رب کریم نے ہمارے جسم میں اربوں خربوں سے بھی، روپوں سے بھی زائد کے نعمتیں عطا کر دی، یہ نعمت اس وقت احساس ہوتا ہے جب چلی جائے۔ نابینا سے پوچھو آنکھوں کی نعمت کتنی قیمتی ہے، اور معذور ہاتھوں کے معذور سے پوچھو ہاتھوں کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اور قوت سماع جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھو کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ بولنے کی نعمت، یہ دیکھنے کی نعمت، دنیا جہان کے حسین مناظر اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم نہ دیکھ سکتے، پھولوں کو نہ دیکھتے، بیوی بچوں اور شوہر کو نہ دیکھتے، انواع و اقسام کی نعمتوں کا نظارے نہ کرتے اگر آنکھوں کی نعمت نہ ہوتی۔ تو رب کریم نے کتنا احسان کیا، آنکھوں کی نعمت دی، اور اس پر کوئی اللہ تبارک و تعالی نے چارجز لگائے
کہ آنکھوں کا بل آیا کرے گا اور کانوں کا بل آیا کرے گا اور بولنے کا بل آیا کرے گا اور بیوی کا بل آیا کرے گا اور شوہر کا بل آیا کرے گا، لذت و اخذ کرو گے غذاؤں سے، چیزوں سے، ان کا بل آیا کرے گا؟ نہیں، یہ نماز آپ کہیں گے نماز تو مقرر رکھی ہے ہمارے فائدے کے لیے، نماز میں سکون ہے۔ کسی نمازی کو نہیں دیکھو کہ کبھی خودکشی کرتا نظر آئے، نمازی نمازی ہو۔ اللہ والوں کو دیکھو گے کبھی خودکشی کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ والوں کے ہاں طلاقوں کا تناسب سب سے کم ہے، جتنے دین سے دور ہیں طلاقوں کا تناسب زیادہ ہے، جتنے دین سے دور ہیں لڑائیوں کا تناسب زیادہ ہے، جتنے دین سے دور ہیں جھگڑوں کا تناسب زیادہ ہے، جتنے دین سے دور ہیں قتل و غارت گری کا تناسب زیادہ ہے، جتنے دین سے دور ہیں بے سکونی کا تناسب زیادہ ہے۔ جتنے اللہ والے ہیں وہ تو ان کے سکون میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، 60 سال 63 سال عمر ہو گئی ہے، رات کو عشاء پڑھتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لوگ گولیاں کھا کے مشکل سے سوتے ہیں، 60 سال 63 سال کی عمر میں آرام سے سوتے دیکھا۔ بعض اوقات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جلسوں پر گئے، پوچھتے کتنا وقت ہے میرے بیان میں؟ کہتے کہ حضرت کوئی 15 منٹ ہیں۔ کہتے ہیں اچھا 10 منٹ کے لیے میں سو رہا ہوں، اور یوں سر رکھتے اور تھوڑی دیر بعد سو چکے ہوتے۔ جہاں دنیا گولیاں کھا کھا کے نیند نہیں آتی، وہاں اللہ والے 10 منٹ کے اندر بھی سو گئے اور 10 منٹ بعد اٹھ بھی گئے۔ یہ سکون کہاں سے ملا؟ اللہ والوں کو جو اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملتا ہے دلوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے۔ یہ نماز اللہ کی یاد ہے، یہ روزہ اللہ کی یاد ہے، یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد ہے، اور یہ اعمال صالحہ اللہ کی یاد ہے۔ بیوی بچوں کی خدمت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہم قرآن کو پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ کے راستے میں تبلیغ و دعوت کا کام چل رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ہر وقت اللہ کے حکموں میں چلنا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں گزارو۔ آج ہم کہتے ہیں اولاد بگڑ گئی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کے لیے بھی ان کے اندر سختی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر رونا جاری رہے۔ علامہ عبدالرشید غادی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت اعلیٰ درجات دے دیے اور جنت کے انشاءاللہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، لیکن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کافی دین سے دور تھے، تو ابا جی اکثر روتے رہتے، ان کے لیے بہت روتے۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، تو میں نے سوچا یہ ابا جی کے رونے کا انتظام اللہ نے کیا ہوا تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب روتے رہیں۔ اولاد کی محبت بھی، چونکہ نیک لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، وہ بن نہیں رہے تھے، پوری زندگی کا ایک حصہ روتے ہوئے گزار دیا۔ یہاں ان کی شہادت ہوتی ہے، یہاں بیٹا تبدیل ہو کر ایک عظیم ہیرو بن رہا ہے۔ اولاد بعض اوقات بگڑ بھی جاتی ہے، پریشان نہ ہو، اس کو گالیاں مت دو، اس کو بد دعائیں مت دو۔ ہمارے ایک دوست، میں ان کے پاس گیا تو اپنے بیٹے سے ناراض تھے، کہتے میری بات نہیں مانتا اور بڑا بگڑا ہوا ہے، بد دعائیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں بد دعائیں نہیں دینی، کہتے وہ بات جو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تربیت کے لیے بعض اوقات ایسے کرتا ہے، تربیت کے لیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس ماشاءاللہ دولت ہے اور کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر بیٹا بھی آپ کی بات مانتا تو شاید آپ بگڑ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عجب کو توڑنے کے لیے بیٹے کو ممکن ہے تھوڑا سا بگاڑ دیا ہو کہ اس کا علاج کرو، اس کا علاج کرو۔ بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو
اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بعض مرد بیویاں ملتی ہیں وہ ہوتی کھری ہیں نیک لیکن سخت مزاج ہوتی ہیں ان کو بزرگ بنانے کے لیے، اور بعض اوقات اس کا برعکس ہوتا ہے، بیویوں کو شوہر سخت مل جاتے ہیں، ہوتے نیک ہیں لیکن بیویوں کے لیے سخت ہوتے ہیں تاکہ وہ عورتیں اللہ کی ولیہ بن جائیں، اللہ کی ولیہ بن جائیں۔ تو اس دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، اولاد تنگ بھی کرتی ہے، لیکن کسی کو بددعائیں نہیں دینی، خاندان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کریں بددعائیں نہیں دینی، ان کو دعائیں دینی ہیں۔ بعض اوقات بچہ بگڑے تو والدین بددعائیں کرتے، نہیں ان کو بددعائیں نہیں دینی، ان کو اچھی دعائیں دینی ہیں۔ بعض اوقات پیار میں بھی لوگ کہتے ہیں کسی کا بچہ ذہین ہو کہتے ہیں بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بڑا ذہین ہے، بڑا ذہین ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان بنے گا، اپنے زبان سے یہ کہتے نہیں، الفاظ بھی اچھے کہو، قبولیت کا وقت ہو، اسی اپنے بیٹوں کو دعا دو کہ یہ نیک بنے گا، صالح بنے گا، متقی بنے گا، مجاہد بنے گا، اللہ کے دین کا مجاہد بنے گا، دعائیں تو اچھی دو۔ تو میرے دوستو، کائنات کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عظمتوں پر غور کیا کرو، کبھی علیحدہ بیٹھ کر سوچا کرو یہ سارا جہاں کس نے بنایا، یہ سارے جہاں کے حسین مناظر کس نے بنائے، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کس نے تخلیق کیے، اور یہ ٹھاٹھے مارتے یہ بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ کوئی دعوے دار ہے اللہ کے علاوہ؟ آپ کہہ سکتے کسی اور نے بنائے ہوں۔ بات یہ کہ کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے، اور کوئی اور دعوے دار نہ آئے تو اس کا دعویٰ تسلیم ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کوٹھی میری ہے، کوئی دعوے دار نہیں آتا، اس کا دعویٰ تسلیم ہوگا۔ ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، کوئی دعوے دار نہیں آتا، اس کا دعویٰ تسلیم ہوگا۔ ایک کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، کوئی دعوے دار نہیں آتا، اس کا دعویٰ تسلیم ہوگا، کیونکہ کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں رہا۔ ارے بتاؤ، آسمان کو بنانے کا دعویٰ کس کا، زمین کو بنانے کا دعویٰ کس کا، بارش برسانے کا دعویٰ کس کا، سمندروں کو بنانے کا دعویٰ کس کا، پہاڑوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا، اور انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا، اور پرندوں درندوں کیڑے مکوڑوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ کوئی آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہو اللہ کے علاوہ؟ صرف اللہ کا دعویٰ ہے، اور آج سے نہیں ہے، ساری پہلے کتابوں میں بھی دعویٰ اور قرآن مجید میں بھی دعویٰ۔ بڑے سے بڑا انسان آ جائے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، فرعون اور نمرود بھی یہ نہیں کہتا تھا آسمان و زمین میں نے بنایا ہے۔ تھوڑی بادشاہت ملی تو تھوڑا تکبر آ جاتا تھا، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان و زمین، سوائے ہمارے یہ جو شیعہ لوگ ہیں، ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کسی کا بھی شاید خراب نہیں ہوا، کہتے ہیں آسمان و زمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمتیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں دعویٰ کیا یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ ان کی زندگی میں عاجزی، تواضع، انکساری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور رفتوں کی کوئی انتہا نہیں، ہم جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کی پاؤں کی خاک میں نہیں ہیں، لیکن حضرت علی خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، زمین و آسمان کے بنانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور عظیم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے درجے پر کوئی انبیاء علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔